کا جو بیان ہے اس کا جو تعلق ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ ایک لفظ بڑا عام سنتے ہوں گے، شرک اور بدعت۔ شرک پر تو میں ابھی بات نہیں کروں گا، لیکن آج کے جو درس قرآن میں بدعت کا جو حقیقی تصور ہے وہ کیا ہونا چاہیے، بدعت کسے کہتے ہیں، آیا کہ جو بدعت کا نعرہ لگانے والے ہیں کیا وہ خود بدعات سے بچے ہوئے ہیں، اور بدعات کی کتنی اقسام ہیں، کس بدعت کو نبی علیہ السلام نے گمراہی کہا، اور کون سی بدعت جو ہے یہ ثواب والا کام ہے۔ تو آج کے بیان میں سنت کی ایک کچھ فضیلت اور ساتھ ہی سنت کا مخالف جو کام ہے وہ ہے بدعت۔ بدعت کے بارے میں یاد رکھیے، اس کو ہم بدعت بولتے ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے بدعت، یعنی نیا کام، نئی ایجاد، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر نیا کام کو بدعت ہی کہتے ہیں، لیکن یہ عربی کے ڈکشنری کی لغت کے حساب سے، لیکن شریعت کی روشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر ہم بدعت کی پہچان اگر کرنی ہے تو پھر اس کی بدعت کی تعریف یہ ہوگی، ایسا نیا کام کہ جو دین میں ایجاد کیا جائے، جو دین سمجھ کے کیا جائے، اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، ہر ایسا نیا کام بدعت ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی اور لغوی لحاظ سے بھی، میں نے بتا دیا، لغت کے لحاظ سے تو ہم بھی بدعت ہیں۔ جو لوگ بدعتی کہتے ہیں وہ خود بھی بدعت ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے۔ جو لوگ بدعت کہتے ہیں، بتائیں وہ حضور کے زمانے میں تھے؟ وہ خود حضور کے دور میں نہیں تھے، تو وہ بھی بدعت ہے۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین میں نیا کام ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا اس کو سماعت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعطانا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر نبی پاک نے رخ انور صحابہ کی طرف پھیر دیا۔ اس کا مطلب فجر کی نماز کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے خود ایسے کیا، فرمایا جب ایسے کیا تو نبی علیہ السلام نے واعظ فرمانا، درس دینا شروع کیا۔ اس کا مطلب فجر کی نماز کے بعد رخ مقتدیوں کی طرف کر کے ان کو واعظ کرنا بھی سنت مبارک ہے۔ فجر کی نماز تھی تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، تو حضور نے جب بیان کرنا شروع کیا، فرمایا حضور نے ایسا بیان کیا، ثم اقبل علینا فوعظانا موعظۃ بلیغۃ ظرفت من العیون ووجلت من القلوب، ایسا حضور نے تقریر فرمائی کہ جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ نبی پاک کا بیان ہو اور سننے والے صحابہ ہوں، کیا مجلس کا عالم ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا، صحابہ حضور کی تقریر سن کے رو رہے، تو فرمایا فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظۃ مودع فماذا تعهد الینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو آپ نے تقریر کی ہے نا حضور، ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ کی یہ زندگی کی آخری تقریر ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح آپ زندگی کا آخری بیان کرنے لگیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے، ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے جس طرح آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، اور دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی یہ آخری تقریر ہے بس۔ یعنی اس طرح حضور نے زور آور طریقے سے بیان فرمایا۔ تو وہ صحابی نے جب یہ بات کہی یا رسول اللہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے، تو حضور نے کیا فرمایا، فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع وطاعتی وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا،
اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اگر میرے بعد یعنی تمہارے درمیان کوئی ایسا بندہ تمہارا بڑا جو ہے لیڈر مقرر ہو جائے، تمہارا امیر مقرر ہو جائے، تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی لازم ہے، اگر وہ لیڈر یا حکمران یا تمہارا امیر رنگ کا کالا حبشی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہا تو وہ دیکھ لے گا کہ وہ لوگوں میں اور دین کے اندر بڑے اختلاف پائے گا، بڑے لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع ہو جائیں گے۔ حضور نے خود فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اے میرے صحابہ، فرما تو صحابہ کو رہے تھے، بتا امت کو رہے، فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا، یہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا تمسکو بہا، اس کو دانتوں کی جو پیچھے داڑیں ہیں اس سے مضبوطی سے تھام لو، اس سے چھوڑنا نہیں۔ وعدوا علیہا بالنواجذ، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، حضور نے فرمایا دین میں نئے نئے فتنے داخل کیے جائیں گے اور لوگ اس کو دین کہیں گے۔ تو وہی کام ہوا، حضرت مولا کائنات کی رمضان شریف میں جو شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد دین میں نئے نئے فرقے پیدا شروع ہو گئے، کوئی خوارج بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، کوئی ناسبی بن گیا، کوئی معتزلہ بنا، کوئی قدریہ بنا، کوئی جبریہ بنا، یعنی ایسے ایسے نئے نئے فرقے۔ کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے تو کہہ دیا کہ انسان جو ہے مجبور محض ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب گناہ بھی اللہ ہی کرواتا ہے اسے، یعنی لوگوں نے من گڑھ دین کی تشریحات شروع کر دی، فرقے بن گئے۔ تو فرمایا تم میں فرقہ بندی سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ میرے صحابہ کی سنت ہے، حالانکہ فرما صحابہ کو رہے ہیں لیکن امت آنے والی امت کو بتا دیا، اور فرمایا دین کے نئے نئے امور سے بچنا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے یہ جہنم میں ڈال دے گی بندے کو۔ اب ذرا یہ میں نے پوائنٹ آپ کو سمجھا دیا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، جو نبی علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کے زمانے میں جس چیز کا کوئی کنسپٹ نہ ہو وہ کام کیا ہے، بدعت ہے۔ اب بدعت ذرا سمجھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہر کام ہی دین میں نیا جو ہے بدعت ہے، اور یہ بھی جناب ہمیں سنی لوگوں کو بدعت ہی کہا جاتا ہے۔ جب جائیں نا مدینہ منورہ یا آج عمرے پر تو وہاں لوگ کہیں گے یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ تو ذرا سمجھ لیجئے کچھ دین کے اندر ایسی بدعتیں ہیں کہ جس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، بدعت ہے۔ اب میں نے بتا دیا بدعت وہ ہے جو نبی پاک کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے دور میں نہ ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بدعت دین کے اندر ایسی بدعتیں جو واجب ہیں، جس کے بغیر آپ دین پر چل نہیں سکتے۔ سب سے پہلے قرآن مجید آپ کھولیں، جو لوگ آپ کو یہ کہیں گے جناب آپ بدعتی ہو، آپ یہ ہو، آپ کہیں جناب قرآن پاک لے کے آتے ہیں تو مجھے آپ قرآن پاک بغیر زبروں زیروں کے پڑھ کے دکھا دو۔ نہ نبی پاک کے زمانے میں زبریں زیریں لگی، نہ حضرت ابو بکر صدیق، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ امام حسن، نہ حضرت امیر معاویہ۔ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا تھا، اور وہ بھی تب کہ جب اسلامی سلطنت سٹیٹ بہت زیادہ پھیل گئی دنیا میں، آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا، تو ظاہری بات ہے پوری دنیا میں عربی تو نہیں لوگ رہتے تھے، مختلف زبانوں اور مختلف کلچر اور مختلف رسوم و رواج والے لوگ تھے، مختلف جناب ان کی زبانیں تھیں۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، کیونکہ اس پہ زبر زیرو تو تھی نہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا، علاقہ تھا ظالم، اور یہ میرے نبی کی وہ حدیث سچی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ حالانکہ ظالم آدمی تھا حجاج بن یوسف، بڑے بڑے صحابہ کو اس نے شہید کیا، گورنر تھا وہی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھا کام بھی کر گیا کہ ہم اجمیوں کے لیے
جو عجم کے رہنے والے، جو غیر عرب تھے، جو قرآن پڑھ نہیں سکتے زبر زیروں کے بغیر، انہوں نے زبر زیر لگا دی، اور ہمیں زبر زیر صحابہ نے زبر زیروں سے قرآن نہیں پڑھا۔ تو یہ بدعت کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جو آپ کو کہے آپ بدعتی ہو، آپ کو جنہیں آپ قرآن بغیر زبر زیر کے پڑھ کے دکھاؤ، یہ بدعت واجب ہے، اس کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، صرف و نحو کا علم، عربی گرامر۔ نبی پاک کے زمانے میں عربی گرامر نہیں تھی، مطلب کہ صرف و نحو کا جو آج کتابیں موجود ہیں، عربی گرامر پڑھنے کے لیے صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ یہ آخری زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں یہ نحو کا علم شروع ہوا، جس کی وجہ سے لوگ نے عربی سیکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور ہم جیسے آج اجمی لوگ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس میں تراویح کے اندر، جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اجمی لوگ، ہمارا باپ دادا سب کوئی بھی عرب نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ قرآن پاک جو تراویح میں پڑھا جا رہا تھا ہمیں پیچھے سمجھ آتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی اس کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تو ہے نا قرآن کو پڑھنا، وہ زبر و زیروں کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، اور ایک گرامر اگر آپ نے نہیں سیکھی تو آپ قرآن مجید کا معنی نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 3، یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، حضور کے زمانے میں نہ تو بخاری تھی، نہ مسلم، نہ ابن ماجہ، نہ جامع ترمذی، نہ سنن نسائی، نہ ابو داؤد، نہ موطا امام مالک تھی، نہ موطا امام محمد تھی۔ کوئی حدیث کی کتاب حضور کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی۔ صحابہ تو حدیث سے نبی پاک کی زبانی یاد کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے یا امام مسلم نے۔ یہ تو آج جو لوگ ہم پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تم اگر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو تو تم خود بھی بدعتی ہو، کہ صحابہ کے دور میں یا دور رسالت مآب علیہ السلام نے یہ حدیث کی کتاب میں موجود نہیں تھی، وہ زبانی یاد کرتے، تم بھی زبانی یاد کرو۔ تو یہ بدعت واجب ہے۔ یہ تو میں نے 1-2 مثالیں دی، کئی مثالیں ہیں اس پر۔ نمبر 2، بدعت کی دوسری قسم ہے بدعت مستحبہ، اور یہ ذرا سمجھ لیجئے، آج لوگ ہم پر ایک میلاد شریف کے معنی، میلاد شریف ہو جائے یا ختم ہو جائے یا 27ویں کو لوگ ختم قرآن کرتے ہیں اکثر مساجد میں، ہم کیا عرب میں بھی چلے جاؤ وہاں بھی 27ویں کو قرآن کا ختم ہوتا ہے، عرب میں بھی، حالانکہ وہ لوگ بدعت سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت دور ہیں، لیکن وہ بھی 27ویں کو کرتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے جناب ہم میلاد کریں تو ہم بدعتی، اور تم 27ویں کو قرآن ختم کرو، اور دن بھی کر سکتے ہو، 27ویں کو کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے شب قدر 27ویں رات کو کہا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عبداللہ بن مسعود وہ عام صحابی نہیں ہے، فقیہ الصحابہ، جن کو نبی پاک کے زمانے میں بھی صحابہ کا استاد بنایا گیا، صحابہ بڑے بڑے ان کے شاگرد۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ما رآہ المؤمنی حسنا فہو عند اللہ حسن، فرمایا جو چیز مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہوتی ہے۔ یعنی ختم قرآن کرنا، اصال ثواب کی محفل کرنا، میلاد شریف کا محفل کرنا، اس میں کیا ہے کہ یہ لوگوں کے نزدیک بھی اچھا کام ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں یار اس میں حضور کی تعریف بیان ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، تو یار جب تم ہمیں بدعتی کہہ رہے ہو تو یہ قول جب تم 27ویں رمضان کو قرآن کے ختم پر پڑھتے ہو، حالانکہ یہ جو حدیث بیان کی ہے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، حدیث مقطوع ہے یہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہو، اچھی ہو، اللہ کو بھی وہ پسند ہے۔ تو یہ بدعت کی دوسری قسم ہے، اس کو بولتے ہیں بدعت مستحبہ، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہر نیا کام اب یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ اور اگر بدعت ہے تو 14 سال تک جو مسلمان کام کر رہے ہیں تو پھر تو سارے امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اتنا 14 سال ہو گئے جو کام تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، تم اس کو بدعت بولتے ہو، اور گویا کہ تم 1400 سال کے لوگوں کو بدعتی کہہ رہے ہو، ان کو مسلمانی سے نکال رہے ہو۔ تو یہ بدعت کی دوسری قسم۔ بدعت نمبر 3، بدعت مباحہ، جائز بدعت، جس طرح
امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگان دین فجر کے بعد اور عصر کے بعد لوگوں سے ملاقات کیا کرتے، یعنی اس کام کو وہ اچھا سمجھتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت لوگوں سے انسان ملے، مصافحہ کرے، لوگوں سے ملاقات کرے، کہ اور وقتوں میں جب کہ بزرگان دین کی مصروفیات ہوتی تھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد لوگوں سے وہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ کہا یہ کر لو تو یہ بدعت مباحہ ہے، جائز کام ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اگر تم کر لو تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اب یہ دو بدعتیں جو جس بدعت کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ بدعت گمراہی ہے، وہ کون سی بدعت ہے سنیے۔ نمبر 4 پر بدعت محرمہ، ایسی بدعت جو حرام ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کے بعد ہی جو کچھ فرقے بنے، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ رب العالمین کے جسم سے پاک ہونے کا انکار کر دیا، یعنی کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جسمانی شکل میں مان لیا، کسی نے تقدیر کا انکار کیا، کسی نے قرآن پاک کو مخلوق کہہ دیا، اور کوئی ایسے تھے جنہوں نے صحابہ پر فتوے لگائے بدعتی ہونے کے، خوارج بنے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، وہ رافضی بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت ہے جنہوں نے محرمہ کیا، حرام بدعت، ناپسند بدعت، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کل بدعت دلالہ، یہ ہر بدعت نیا کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو، ایسی بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ بقایا جو میں نے بتا دی، آپ پکی مسجدیں بن رہی، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ سنت تو یہ ہے نا کہ مسجدیں بھی کچی ہوں، جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرو، نہ انٹرنیٹ کا استعمال کرو، نہ تم جناب پنکھے لگاؤ، صحابہ نے تو پنکھے نہیں لگائے، نہ اے سی لگائے، خود جناب جو ہمیں بدعتی کہہ رہے ہیں مسجدوں میں ان کے چیلر لگے ہوئے ہیں۔ کرو نا اس طرح کام، پھر اگر تم ہر نئے کام کو بدعت کرتے ہو تو پھر اس کو بھی بدعت بولو نا۔ کہیں گے نہیں 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 یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کے لیے، یہ دین کے اندر ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، یعنی مسجد کی یہ ٹائلوں کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ دین کی مدد کے لیے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جناب، ہم میلاد کو یہ دین کا پرفیکٹ حصہ نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں اس نام پر لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نبی پاک کی محبت پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، ہم ان کو مستحب عمل کرتے ہیں۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، جس طرح تراویح کی نماز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا باقاعدہ آغاز ہوا، حضور نے پڑھی تھی، 3 دن پڑھی نبی علیہ السلام نے، اس کے بعد حضور نے نہیں پڑھی۔ ابو بکر صدیق کے 2.25 سالہ خلافت کے دور میں نہیں پڑھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 11 سالہ خلافت کا دور تھا اس میں تراویح کی نماز پڑھی گئی، اور جب آپ نے صحابہ کو دیکھا مسجد نبی میں علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں پڑھ رہے تھے، علیحدہ علیحدہ، تو فرمایا ان کو جمع کرتے ہیں۔ ابی بن کعب کو بولا بھائی تم آگے کھڑے ہو، عشاء کی نماز میں پڑھاؤں گا، تم تراویح پڑھاؤ، اور 20 رکعتیں آپ نے پڑھائی تراویح کی، اور 3 وتر، 23 رکعتیں ٹوٹل پڑھائی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذا، یہ کتنی پیاری بدعت ہے، یعنی آپ نے شرعی لحاظ سے بدعت نہیں بولا، لغوی لحاظ سے بولا، یعنی نیا کام تھا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا، تو حضور نے فرمایا جس نے دین میں نئے کام کا آغاز کیا اس سے پہلے نہیں ہوا، لیکن وہ کام اچھا ہے، نیکی والا ہے، بھلائی والا ہے، تو فرمایا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها، جس بندے نے بھی اس کام کو دیکھ کر اس کام کو کیا، فرمایا جتنا ثواب کرنے والے کو ہے اتنا ہی ثواب اس کام کے آغاز کرنے والے کو بھی ہے۔ اور فرمایا جس نے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء۔ فرمایا جس شخص نے دین میں برا کام کے آغاز کیا، جس طرح قدریہ فرقہ جو بنا نبی پاک کے زمانے کے بعد، جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، بھائی تقدیر تقدیر کوئی نہیں ہے، جو بندہ خود کرتا ہے وہی تقدیر ہوتی ہے، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا،
ایک فرقہ تھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس نے جنت کا انکار کر دیا، معتزلہ، کہ جناب کوئی جنت جنت نہیں ہے، بس تمہارا عمل ہی جنت ہے، کوئی جنت ہے ہی نہیں ہے، جنت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے، وہ بعد میں بنے گی تو بنے گی، ابھی نہیں ہے۔ ایک فرقہ وہ تھا کہ جس نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ رافضی بن گئے۔ ایک فرقہ وہ تھا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، حضرت عمر بن العاص پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ خوارج بن گئے، مسلمانوں کو گناہ کرنے پر قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ فرقہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جس نے دین میں نئے کام کا آغاز کیا تو کیا ہے، فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر۔ تو جو کام اس برا کام کا آغاز کرنے والے کو گناہ ہے، بعد میں جو کام وہ کا آغاز کریں گے اس کو دیکھ کر وہ کام برا کریں گے تو وہ گناہ اس کے سر بھی پڑے گا جس نے اس کام کا آغاز کیا۔ تو ہم کہتے ہیں جناب یہ جو سال ثواب کی محفلیں ہیں، ٹھیک ہے صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں قبر پہ کھڑے ہو کر اذانیں نہیں پڑھی گئیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اس طرح سے جس طرح آج کل ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کلخانی ہوتی ہے، چہلم ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہوئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں سال ثواب کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح کے پروگرام حضور نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، چونکہ یہ دین کے لیے ہے، دین کا حصہ نہیں ہم سمجھتے۔ اسی طرح کہ جس طرح نبی پاک نے فرمایا کوئی نیا کام آغاز کیا تو اس کو ثواب ملے گا اگر وہ اچھا ہو۔ تو مجھے بتائیں سال ثواب میں کیا فرق ہے؟ جو میلاد شریف ہے اس میں کیا دین کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاں جو اس کے نام پر دین میں نئے نئے کام ڈولڈ مکے کر رہا ہے، 2 نمبر کام کر رہا ہے، ہم اس کو غلط کہیں گے۔ لیکن جو شریعت اور سنت کی روشنی میں قرآن پڑھا جاتا ہو، نیکی کا عمل کیا جاتا ہو، ہم کبھی بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ بدعت وہی چیز ہے جو واضح رسول پاک کی صریح سنت کے خلاف ہو۔ تو سنت وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں جو شخص، حضور نے فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس دور میں کہ جو ایک سنت پر عمل کرے گا، تو سب سے پہلے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس عمل کو فالو کرے کہ جو حضور نے کیا اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کیا۔ اس کے بعد مجبوراً اگر اس کو کوئی کام کرنا پڑے، جس طرح بدعت کے زمرے میں نے بتایا کہ قرآن پاک کو زبر زیر سے پڑھنا، یہ بھی بدعت ہے، زبر زیر کے ساتھ صحابہ نے نہیں پڑھا، تو اس کو مجبوری سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ حدیث کی کتابیں ہیں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اس کے علاوہ آپ تک دین پہنچ نہیں سکتا۔ تو ہم اس کو دین کا حصہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ دین کے لیے، للدین اور فی الدین، دین کے لیے اور دین کا حصہ سمجھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو میرے خیال سے کوئی بدعت اور سنت کا کچھ تصور آپ کے خیالات میں، تصورات میں بیٹھ گیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلہ سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرما اور بدعت والے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً تیرے پیارے محبوب علیہ السلام اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اسی سنت پر چلتے چلتے موت عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ان کی بخش و مغفرت فرما، خصوصاً بالخصوص یا اللہ افتخار صاحب کی والدہ محترمہ کی یا اللہ بخش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے قبر کے مرحلے احسان فرما، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کے قبر کے سوالات کے جوابات میں آسانی عطا فرما، اور قبر میں ان کو نبی پاک علیہ السلام کی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ ان کو قیامت کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اور ان کے اولاد کو اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے پیچھے ان کو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے یا اللہ دعا اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔